subscribe my channel and press the bell icon. أبغضه الله ومن أبغضه الله أدخله نار جهنم. رواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود السلام کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا جد الحسن والحسين وعلى آل سيدنا جد الحسن والحسين وعلى آله وصحبه وذرياته وأزواجه وبارك وسلم. محترم دوستو، میں پہلی بار آپ کے دیار محبت میں حاضر ہو رہا ہوں. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اس جلسے کی کمیٹی کا، اس کے نوجوانوں کا، اور خصوصاً جناب شاہنواز صاحب اور اپنے برادر عزیز ارمان بھائی، جسے یہاں بابو بھائی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور تمام دوستوں کا اور آپ تمام سامعین کا جو اب تک 12 بج چکا ہے تقریباً، بڑے محبت سے سماعت فرما رہے ہیں. جب مجھ سے فون پر رابطہ کیا گیا تو مجھے یہ بات بولی گئی کہ ایک چھوٹا موٹا جلسہ ہے. میں نے دل میں کہا جلسہ بڑا ہونا اور نہ بڑا ہونا یہ اسٹیج کے بڑے ہونے نہ ہونے سے نہیں ہوتا. جلسہ کا بڑا ہونا اور نہ ہونا اسٹیج کے بڑے ہونے اور لوگوں کی بھیڑ بھاڑ ہونے سے نہیں ہوتا. سننے والوں کا دل کتنا بڑا ہے اس سے ہوتا ہے. جذبہ سماعت کیسی ہے اس سے ہوتا ہے. تو جب میں نے آپ کے جذبہ سماعت کو دیکھا تو مجھے یہ کہنے پر میں مجبور ہو رہا ہوں کہ بہت سارے پروگرام کرنے کے باوجود میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا مجمع بڑے بڑے مجموعوں پر بھاری. اور بات توجہ چاہوں، بات اللہ کی ہونی، بات اللہ کی قدرت کی ہونی، بات اللہ کے جلال کی ہونی، بات مصطفیٰ کے کمال کی ہونی ہے، بات امام حسین کی ہونی ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں، حدیث قدسی ہے، سرکار فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ جماعت کے ساتھ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں. اور مجھ سے بہتر جماعت کیا ہے؟ انسان سے بہتر جماعت کیا ہے؟ فرشتے ہیں. تو اللہ نے اشارہ کیا کہ بندو تم بشر میں مجھے یاد کرتے ہو، میں فرشتوں میں تم مجھے بشر میں یاد کرتے ہو اور میں تمہیں فرشتوں میں یاد کرتا ہوں. اللہ توجہ چاہوں، تم مٹی سے پیدا ہونے والے لوگوں کے درمیان مجھے یاد کرتے ہو، میں نور سے پیدا ہونے والے فرشتوں میں آپ اگر یہاں آ جائیں تاکہ میرا چوٹ نہ لگے. الحمدللہ. اب آئیے توجہ، میں اکثر بیشتر جب میں تقریر شروع کرتا ہوں تو ایک حدیث آئی ہے جسے امام بخاری نے روایت کیا ہے. وہ حدیث میں ضرور بیان کرتا ہوں. اس کا فائدہ کیا، اس کا ثمر کیا، اس کا بینیفٹ کیا ہے، یہ آپ کو حدیث کے آخر میں سمجھ میں آ جائے گا. کیونکہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کا ہمیں فائدہ ملنا چاہیے. بے فائدہ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ نے بے فائدہ ہمیں پیدا ہی نہیں کیا، ہمیں پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے. تو اللہ نے ہر چیز با مقصد بنائی، با فائدہ بنائی. تو ہمارے اس مجلس میں بیٹھنے کا
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ خاص برندے، اللہ کے کچھ خاص فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، ان کا کام صرف ایک ہوتا ہے، وہ کام یہ کہ ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں جہاں اللہ کی بزرگی بیان کی جاتی ہے، ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں جہاں اللہ سے استغفار کیا جاتا ہے، ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں جہاں اللہ اکبر کا نعرے لگائے جاتے ہیں، ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں جہاں کے لوگ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہتے رہتے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے، ایسی مجلسوں کو وہ فرشتے ڈھونڈتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ جب ایسی مجلس مل جاتی ہے تو اللہ کے فرشتے اس مجلس کو اپنے نورانی پروں سے گھیر لیتے ہیں، اور یہ گھیرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہیں؟ فرشتے برجستہ جواب دیتے ہیں کہ مولا آپ کے کچھ خاص بندے، کچھ نیک بندے، کچھ بندے آپ کا ذکر کر رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ کو معلوم ہے کہ کون بندہ ذکر کر رہا تھا، اللہ کو معلوم ہے کون بندہ اللہ کی تمجید اور تصویر بیان کر رہا تھا، اس کے باوجود اللہ پوچھتا ہے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ تو جواب ملتا ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ آپ کے کچھ نیک بندے آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ مولا آپ کے بندوں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ تو اللہ پوچھتا ہے اگر میرے بندے مجھے دیکھ لیں تو کیا کریں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں لو رأوك كانوا اشد لك عبادة واشد لك تمجيدا واكثر لك عبادة واكثر لك تصفيحا۔ حضرت فرشتے فرماتے ہیں کہ مولا اگر آپ کے بندے آپ کو دیکھ لیں تو پھر عبادت ہی کریں۔ پھر اللہ پوچھتا ہے میرے بندے اور کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ آپ کے بندے آپ کی جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے کیا میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں آپ کے بندوں نے جنت نہیں دیکھی۔ اللہ پوچھتا ہے اگر جنت دیکھ لیں تو کیا کریں؟ تو فرشتے کہتے ہیں جب جنت دیکھ لیں تو جنت کی یاد ہی میں مر جائیں۔ پھر اللہ پوچھتا ہے اور میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ آپ کے بندے جنت جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، آپ کی پناہ مانگ رہے تھے جہنم سے۔ اللہ کہتا ہے اگر میرے بندوں نے جہنم دیکھ لیا تو کیا ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں اگر آپ کے بندے آپ کی جہنم دیکھ لیں تو پھر گناہ ہی نہ کریں۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس مجلس میں بیٹھنے والے ہر شخص کو میرے معاف کر دو، اس مجلس میں بیٹھنے والے ہر شخص کو میں نے معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ مولا اس مجلس میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے، ایسا بھی شخص تھا جو اس لیے نہیں آیا تھا کہ آپ کی بات سنے، آپ کا ذکر کرے، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہے، وہ تو یوں ہی چلتا چلاتا بیٹھ گیا۔ اللہ کہتا ہے هُمُ الْقَوْمُ الَّذِينَ لَا يَشْقَىٰ بِهِمْ جَلِيسُهُمْ، ذکر کرنے والے، میرا نام لینے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا۔ شہید اعظم زندہ باد، حضرت سید علی احمد عثمانی صاحب قبلہ زندہ باد، حضرت سید علی احمد عثمانی صاحب قبلہ زندہ باد، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم۔ تو آپ کو اس مجلس کی عظمت کا اس حدیث کے تحت تو معلوم چل گیا، اس حدیث کے تحت مجلس ذکر الہی کی کیا اہمیت ہوتی ہے اس کا پتہ چل گیا۔ اور چونکہ جلسہ ہے امام حسین کے نام پر، تو میری عادت ہے جب میں کچھ لفظائی کرتا ہوں تو لفظائی کرنے سے پہلے چند باتیں، چند کلام، چند اشعار کیا بات ہے جن کے متعلق جلسہ ہوتا ہے ان کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ میرے پیرے مرشد حضور داعی اسلام فرماتے ہیں، توجہ چاہوں خصوصاً اہل اسٹیج کی اور خصوصاً شاد علی شاعر فرماتے ہیں جس دل میں سمائی ہے محبت حسین کی، جس دل میں سمائی ہے محبت حسین کی، ہم بیٹھے ہیں کیونکہ حسین، اگر محبت نہ ہوتا تو ہم بیٹھتے ہیں۔
جس دل میں سمائی ہے محبت حسین کی وہ دل ہی جانتا ہے کچھ، جس دل میں سمائی ہے محبت حسین کی وہ دل ہی جانتا ہے کچھ عظمت حسین کی۔ کون حسین؟ کون حسین؟ وہ حسین جن کا بچپنا مصطفیٰ کی گود میں گزرا، وہ حسین جنہوں نے مصطفیٰ کے کاندھوں پر سواری کی ہو، وہ حسین جنہوں نے مصطفیٰ کے کاندھوں پر سواری کر کے کبھی مصطفیٰ کے کاندھوں پر سواری کی ہو، کبھی مصطفیٰ کی پیٹھ پر سواری کی ہو، کبھی مصطفیٰ کے سینے پر سواری کی ہو، وہ حسین۔ کون حسین؟ وہ حسین جن کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے۔ کون حسین؟ وہ حسین جن کے رگوں میں علی کا خون دوڑا۔ کون حسین؟ وہ حسین جنہوں نے پاک بیوی پاک فاطمہ الزہرا کا پاک خون پیا۔ کون حسین؟ وہ حسین جن کے بارے میں کسی شاعر نے کہا وہ نور جس کو شہ مشرقین، وہ نور جس کو شہ مشرقین کہتے ہیں اسی کو نور خدا نور عین کہتے ہیں۔ اگر بکھر گیا تو نور کائنات بنا، اگر سمٹ گیا تو اگر بکھر گیا تو نور کائنات بنا، اور اگر سمٹ گیا تو حسین کہتے ہیں۔ بہت کچھ یہ میرے طرف سے وہ نور جس کو شہ مشرقین کہتے ہیں، وہ نور جس کو شہ مشرقین کہتے ہیں اسی کو نور خدا نور عین کہتے ہیں۔ اگر بکھر گیا تو نور کائنات بنا، اگر سمٹ گیا تو اسی کو حسین کہتے ہیں۔ وہ حسین کون حسین؟ وہ حسین کہ مصطفیٰ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کون سی نماز؟ نفل نہیں ہے۔ کون سی نماز؟ مستحب نہیں ہے۔ کون سی نماز؟ سنت نہیں ہے۔ وہ نماز جو فرض ہے، اور مصطفیٰ فرض نماز اکیلے نہیں پڑھ رہے ہیں، جماعت کرا رہے ہیں، حضور امامت کر رہے ہیں۔ حسین کا بچپنا ہے، حسین پیٹھ پر سوار ہو گئے، مصطفیٰ نے تسبیح پڑھا دی ہے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ حضور پڑھتے جا رہے ہیں، حضور پڑھتے جا رہے ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں مجھے ڈر ہو گیا، صحابی فرماتے ہیں مجھے ڈر ہو گیا کہیں نماز کی حالت میں حضور کی روح تو پرواز نہیں کرتے۔ اللہ اور حسین مصطفیٰ کی پیٹھ پر اور مصطفیٰ سجدے میں، اسی کو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی چوچوی نے فرمایا کہ صبت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت۔ صبت کہتے ہیں نواسے کو، صبت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے۔ آقا نے تسبیح پڑھا دی، بیٹا بھی کچھ ایسا ہے، آقا نے تسبیح پڑھا دی۔ صبت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جو اپنے بھائی حسن کے ساتھ بچپنے میں کشتی لڑ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم حسین کو شاباشی دے رہے ہیں کہ حسین شاباش حسین، شاباش شاباش حسین۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صرف حسین کو ہی شاباشی کیوں، حسن کو شاباشی کیوں نہیں؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جبرائیل کھڑا ہے حسین کو شاباشی دے رہا ہے، میرے حسین کو شاباشی دے رہا ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین، وہ نواسا، وہ حسین جس کی کشتی میں جبریل امی اترتے ہیں۔ وہ حسین، وہ حسین کون حسین؟ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں فاطمہ الزہرا کے گھر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں میرے دونوں بیٹے کدھر ہیں؟ فاطمہ فرماتی ہے، سیدہ فاطمہ فرماتی ہے ابا حضور کچھ دیر پہلے ملے تھے، ابھی تک لوٹے نہیں۔